صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، ہمارا بیٹھنا ایک گھر کے افراد خاندان کے بیٹھنے کی طرح ہے. ایک گھر کے چند لوگ، بھائی، چچا، والد جمع ہوتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل کو سوچتے ہیں. بچوں کی شادیاں، بچوں کی پڑھائیاں، آئندہ کی زندگی کے تقاضے، مشورے، اندیشے، امکانات، ساری چیزیں سوچی جاتی ہیں. اہل علم کا یہاں پر بیٹھنا بھی اسی قسم کے مذاکرے اور تکرار کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچی نسبت عطا فرمائی ہے علم دین کی، اور بہت بڑی خوش قسمتی مقدر فرمائی ہے خدمت دین کی. آپ نے دیکھا کتنے طلبہ مدرسے میں آئے، درمیان حفظ سے چلے گئے، درمیان ناظرہ سے چلے گئے، درمیان عالمیت سے چلے گئے، فراغت کے بعد چلے گئے. زندگی کے تھپیڑے، حالات کے طوفان، گھر کی ناگواریاں، معاشی اور مالی اعتبار سے حوصلہ شکن حالات، قدم جم نہیں پائے، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں تھا. ہم سے زیادہ باصلاحیت تھے، ہم سے زیادہ پڑھنے کے زمانے میں امتیازی تھے. اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج تک انہوں نے نبھائے رکھا ہے، آج تک انہوں نے چلائے رکھا ہے، آج تک انہوں نے جمائے رکھا ہے. اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت پر جمنے اور مرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہر حال میں علماء کا کام ہے علماء تیار کرنا. سب سے پہلا کام علماء کا علماء تیار کرنا ہے. دوسری جتنی خدمات بھی آدمی کی چلتی رہے، لیکن علماء تیار کرنے، رجال سازی کا کام رکنا نہیں چاہیے. قوموں کی باغڈور سنبھالنے والے، آئندہ کسی بھی دینی کام کو صحیح رخ پر چلنے والے، عوام کی رہبری کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ علماء کے ذریعے سے علماء تیار نہ ہو. اس زمانے میں ماضی قریب کی دو بڑی مثالیں ہیں ہمارے ملک کے علاوہ. ایک مثال رشیا کی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں رشیا دنیا کا بہت بڑا بر اعظم. رشیا جو امام بخاری اور امام مرغینانی اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے، ان کا ملک ہے، ان کا مدفن ہے، ان کے وہاں مدارس رہے، اتنے صحابہ وہاں پر مدفون ہیں. کمیونزم کا غلبہ رہا، اللہ کی طرف سے چیلنجز آتے ہیں، ناگوار حالات ڈالے جاتے ہیں غفلت سے جگانے کے لیے. حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے، حق نکھر کر سامنے آتا ہے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جاتا ہے. اگر حالات نہ آئے تو مومن اور منافق میں امتیاز نہ ہو. مسجدوں کو بند کیا گیا، تالے لگائے گئے، قرآن کے نسخے جلائے گئے،
علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، عوام کو علماء سے بدظن کیا گیا۔ کسی بھی بچے کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ مذہبی تعلیم یا اللہ کا نام لے رہا ہے، ایسے بچے کے ساتھ بھی نہایت ناروا قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ کمیونزم کا دور تقریباً 80 سال رہا، اس کے بانی اسٹالن اور لینن کو لوگوں نے ختم کیا اور اس کی بنیادوں کو بھی ختم کیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ 80 سال کے بعد جب پورا رشیا ٹوٹ گیا اور وہاں کے علماء دارالعلوم دیوبند آئے، ندوۃ العلماء آئے، مرکز نظام الدین آئے، اس زمانے میں ان سے پوچھا گیا، اصل بات سنانے کی یہ تھی کہ 80 سال کے عرصے میں کم سے کم 4 نسلیں گزر جاتی ہیں، ہر 20 سال میں ایک نسل گزر جاتی ہے، ہر 100 سال میں آبادیاں ویرانیوں بدل جاتی ہیں، تو 4 نسلوں تک تم نے علم کی امانت کو کیسے پہنچایا؟ ان علماء نے کہا کہ چونکہ ہمارے اوپر پابندیاں تھیں تو ہم شراب کی دکان کھول لیتے اور باہر سے شراب کی بوتلیں اور بے لباس ننگی تصویریں لٹکا دی جاتی تھی اور آواز اور ساؤنڈ پروف قسم کے دیوار بنا لیے جاتے تھے کہ جو قرآن ہم اندر پڑھا رہے ہیں اس کی آواز دیوار کے ذریعے سے باہر نہ نکلے، اور ان طلباء کو بٹھا کر وہاں ہم قرآن سکھلاتے تھے۔ وہ دور آیا کہ ایک باپ اپنے بچے کو وہ کتابیں چھپا کر رکھتا ہے کہ اگر وہ کتابیں میں بتا دوں اور بچے کی جان کبھی خطرے میں پڑ جائے تو وہ پونجی کئی حکومت کے عہدیداروں کو نہ بتا دے، پولیس کو نہ بتا دے۔ ایسا قافیہ تنگ کیا گیا، مصنوعی جنازہ بنایا جاتا، ڈپلیکیٹ قسم کا جنازہ بنایا جاتا، اس میں قرآن رکھ لیتے اور اس میں قرآن رکھ کر پورے طلباء اسے کندھا دیتے، قبرستان لے جاتے، قبریں کھودی ہوئی ہوتی، اس قبر میں پورے طلباء بیٹھ جاتے اور موم بتیوں کی روشنی میں سبق یاد کیا جاتا، طالب علم کو سنایا جاتا، طالب علم اپنے استاذ کو سناتا، اور پھر اس کے بعد ایک طالب علم قبرستان کے دروازے پر کھڑا رہتا کہ کوئی پولیس عہدیدار آ رہا ہو، حکومت کا عہدیدار آ رہا ہو تو مطلع کرتا، اور جیسے کوئی آہٹ محسوس ہوتی تو وہ طالب علم آ کر اطلاع دیتا، وہ اپنی قبر سے نکل کر مٹی ڈالنے لگ جاتے۔ جانوں کو جوخم میں ڈالا ہے، ساری دنیا کی ناقدری کو جھیلا ہے، لیکن خدمت دین کو چھوڑنا نہیں۔ ترکی، آج ساری دنیا میں ترکی کا چرچا ہے، ترکی کے کارناموں کو سراہا جا رہا ہے، ترکی کے علماء، ترکی کے اندر کی ترقیات، ترکی کے اسکول، ترکی کے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبران کا بھی مذہب اور شریعت سے گہرا تعلق کا ہونا، وہاں کے اسکولوں میں مدرسوں کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا، اور ترکی سے پرانی 800 سالہ خلافت عثمانیہ کے دوبارہ زندہ ہونے کی امیدیں باندھی جا رہی ہیں۔ یہ ترکی وہ ترکی ہے کہ جہاں 60 سال سے زیادہ کمال اتاترک نام کا ایک وزیر گزرا ہے، اس نے نقاب پہننے پر پابندی لگائی اور اس نے وہاں پر عربی زبان کے رسم الخط کو ختم کروایا۔ وہاں پر ایسے جلاد گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں کو میوزیم میں بدل دیا، لیکن
علماء، نقشبندی سلسلے کے علماء اور اکابر نے ایسے ویران جنگل میں درخت پر بیٹھ جاتے، اور طالب علم کسی درخت کی شاخ پر ہے، استاذ کسی شاخ پر ہے، اور وہاں پر وہ اپنا سبق اپنے استاذ کو سناتا ہے، درخت پر بیٹھا ہے۔ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور جتنی تاریخ سامنے آئی ہے بہت تھوڑی ہے اس جفاکشی اور قربانی کے مقابلے میں جو علماء نے وہاں پر دی ہے۔ ترکی میں ٹرین کا سفر بہت سستا، تو استاذ اپنے شاگردوں کو لے کر ٹرین میں سوار ہو جاتے فجر کے بعد، اور آدھے دن تک ملک کے کسی کنارے پہ چلے جاتے، اور ٹرین میں جاتے ہوئے سبق یاد کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، واپس آتے ہوئے ٹرین میں سبق یاد کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا جا سکتا، کوئی دینی تعلیم کی بھنک نہیں لگ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور بھی آیا کہ باپ اپنے بچے کو گدھے کی سواری پر بٹھاتا ہے، اور گدھے کی سواری پر بٹھا کے آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، شہر کے باہر کسی غار میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر تختیاں، کچھ اوراق رکھے ہوئے ہیں جس پہ گردانیں لکھی ہوئی ہیں، جس پر نحو صرف کے قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ استاذ وہ باپ اپنے بچے کو وہاں پر عربی زبان سکھلاتا تھا، اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے بچے کو گدھے کی سواری پر بٹھا کے پھر واپس لے آتا۔ ان والد سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اپنے بیٹے کو ایسا آنکھوں پر پٹی باندھ کر کیوں لے جاتے ہیں، اور اتنا اندھیرے میں رکھ کر اس کو واپس لانے کے لیے مشقت کیوں اٹھاتے تھے؟ تو اس باپ نے کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں حکومت میرے بچے کو گرفتار کر لے، اور جان یا مال کے بچانے کی لالچ اس کو میرا وہ ٹھکانہ بتانے پر مجبور کر دے جہاں پر میں نے کتابیں رکھی ہے، تو جو رہی صحیح پونجی ہے دشمنوں کے ہاتھ چلی جائے گی۔ ایسی قربانیاں علماء نے ان ملکوں میں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد ہی اپنے زمانے کا نمرود، اپنے زمانے کا فرعون دندناتا رہا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیتوں کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑھایا ہے، اور ان کے ذریعے سے دین کو بڑھاوا دیا ہے۔ ہندوستان میں جنگ آزادی کے موقع پر اور اس کے قریب کا زمانہ آپ جانتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، خدمت دین کے سلسلے میں کوئی مفاہمت نہیں۔ بقول حضرت علی میاں کہ مسلمانوں نے سلطنت ہاری تھی، مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جب یہاں پر انقلاب آیا اور جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو مسلمانوں نے اپنی کئی سو سالہ حکومت تو ہار دی تھی، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور بنایا، دارالدیوبند کی بنیاد رکھی، اور بالکل اس زمانے کی عقلوں سے بالا تر اور اس زمانے کی سمجھ میں نہ آنے والے الہامی وہ ضابطے انہوں نے لکھے کہ کسی حکومت سے کوئی فنڈ نہیں لیا جائے، اور کسی ایک مالدار کے تسلط کو قبول نہیں کیا جائے۔ یہ جملے اس زمانے میں لکھے جا رہے ہیں جس زمانے میں مسلمانوں کے بیت المال ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جملے اس زمانے میں لکھے جا رہے ہیں جس زمانے میں مسلمان لٹ چکا ہے، ان کی سلطنتیں بکھر چکی، ان کی جاگیریں، ان کی ریاستیں ہندوستان کے اندر ضم کر لی گئی۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی وہ دور اندیشی کہ کسی ایک مالدار کی مالی امداد یا کسی ایک حکومت کی مالی پیشکش کو نہیں قبول کیا جائے گا، ایسے آدمی کے چندے کو لیا جائے گا
جس آدمی کو اپنے چندے سے کوئی امید نہ ہو کہ یہ چندہ کیا کر سکتا ہے، میرے روپیے 2 روپیے سے کیا ہوگا، جن لوگوں کو اپنے مال سے نا امیدی ہے، جن کو اپنے مال کے سلسلے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، جن لوگوں کے دل میں مال دینے کے بعد کوئی تکبر اور تعلی کا اظہار نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ہی مال کو قبول کر لیا جائے۔ ہم امت کی کوڑیاں لے سکتے ہیں لیکن کروڑوں کے لیے اپنی عزت نفس کا خون نہیں کر سکتے۔ ہم غریب کی 58 54 لے سکتے ہیں لیکن مالداروں کی جوتیاں سیدھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنا دستور طے کیا، اور دستور طے کرنے کے بعد ایک محاذ پر انہوں نے صرف محنت نہیں کی ہے۔ ہماری ذمہ داری پورے دین کی حفاظت ہے اور پورے دین کے ماہروں اور پورے دین کے ترجمانوں کو پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وارث تزکیے میں بھی ہیں، ہم وارث تعلیم میں بھی ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہم تبلیغ میں بھی ہیں۔ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ بخاری پڑھانے والا نورانی قاعدہ پڑھانے لگ جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری پڑھانے والا نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو بھی دین کا کام کرنے والا سمجھے، نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو بھی دین کا کام سمجھے۔ ہمارے اکابر کی نگاہ عالمی حالات کے اوپر، ان کی نگاہ ملکی حالات کے اوپر، ان کی نگاہ امت کی معاشرت پر، امت کے معاملات پر اور عالم کی سیاسیات پر، ان کی نگاہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی بدعات، بگاڑ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اصلاح و رسوم دیکھیے، ختنے کی رسمیں کیا ہوتی ہیں، نکاح کی رسمیں کیا ہوتی ہیں، ولیمے کی رسمیں کیا ہوتی ہیں، ان رسموں کو کیسے ختم کیا جانا چاہیے، پوری حکمت اور ہمت سے امت کو اس ڈگر پر لانا جس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈگر پر امت کو چھوڑ کر گئے۔ رواج، سماج، جغرافیہ، علاقوں نے شریعت کی جس خوبصورت شکل کو بگاڑ دیا، اپنے اپنے علاقوں کے تاثرات سے اس کے اندر مختلف قسم کی رسموں کو داخل کر دیا۔ ان رسموں کا علاج حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، تجدید معاشیہ، ان کی کتاب ہے تجدید تعلیم و تبلیغ، ان کی کتاب ہے تجدید تصوف و سلوک، ان کی کتاب ہے جامع المجددین۔ عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے امت کے کس شعبے میں کیسے وسیع تر تجدیدی کارنامہ انجام دیا۔ اسی لیے حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طریقہ میرا ہو تعلیم تھانوی کی ہو، طریقہ میرا ہو کہ جس کے ذریعے سے امت تک علم کا پہنچنا آسان ہے، اور تعلیم تھانوی کی ہو۔ حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ کام نہیں کیا جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کام کیا وہ نہیں تھا جو الیاس صاحب نے کیا۔ ایک دوسرے کے معاون اور ایک دوسرے کے قدرداں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کے اعتراف کرنے والے۔ ہماری نگاہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی، اکابر نے اعتراف کیا کہ اشرف علی کو زمانے کے رواج اور رسوم پر زیادہ نظر ہے، اشرف علی کی رائے ہمارے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ سود کی نتنئی شکلیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اس زمانے کے اکابر کی کیسی نگاہ سیاسیات کے اوپر۔ لوگ اخبار پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت باخبر ہیں،
حالانکہ اخبار پڑھنے والے بہت زیادہ بے خبر ہوتے ہیں، کیونکہ اخبار میں وہ حقیقت نہیں آتی ہے جو اصل پورے عالم میں ہو رہی ہے۔ ایک دجال اور مکار خبر رسانی کا طریقہ ہے جس میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب یہ ملک آزاد ہوا، ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو دستور بنایا اور ملک کو ایک رخ کے اوپر ڈالا، یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو اپنے طلاق کے مسائل میں، اپنے تفریق کے مسائل میں، اپنے فسخ کے مسائل میں، اپنے وقف کے مسائل میں، اپنی جائیداد کی تقسیم کے مسائل میں پوری آزادی ہونی چاہیے، کسی حکومت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قانون انفساخ نکاح لکھ کر اس زمانے کے ممبران اسمبلی کو بھیجا۔ اس زمانے میں ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ نے گاندھی سے اور نہرو سے بالمشافہہ گفتگو کی ہے۔ اکابر اس قدر تحفظ شریعت کے سلسلے میں خوددار اور تحفظ شریعت کے سلسلے میں حساس، کسی خوف یا کسی شوق، کسی لالچ یا کسی دھمکی سے متاثر ہونے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دور اندیشی عطا فرمائی۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ علماء کے کام آخر ہے کیا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ علی گڑھ والوں کا دیوبند سے تعلق نہیں ہوتا، اور دیوبند والوں کا دیوبند والے علی گڑھ والوں کی زبان سمجھ نہیں پاتے، یہ کسی اور وادی میں ہے، یہ اور کسی وادی میں ہے، تو علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان کوئی جوڑ قائم ہو جائے۔ ایسے علماء بھی ہو جو ان انگریزی دان طبقے کی زبان کو سمجھانے اور ان کی زبان میں بولنے کی طاقت رکھتے ہو، اور ایسے انگریزی دان طبقہ بھی ہو کہ جو مستر ہونے کے ساتھ ملا بھی ہو، جو انگریزی داں ہونے کے ساتھ مذہبی تعلیم سے بھی واقفیت رکھنے والا ہو۔ تو جامعہ ملیہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند نے رکھی ہے، ان دونوں طبقوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، ان دونوں طبقوں کے درمیان کی دوریاں ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا گیا۔ اس زمانے میں پورے ملک میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ نے اڑیسہ اور بہار میں، اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں دارالقضاء قائم کروایا، محکمہ قضاء قائم کروایا، شرعی کورٹ انہوں نے قائم کروایا، مسلمانوں کو وکیلوں کی فیسوں اور غیر اسلامی عدالتوں اور غیروں کی چوکھٹوں میں جانے اور خدائی قانون کو چھوڑ کر خود ساختہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے کروانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اسلامی کورٹ کھلوایا۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، نظام الدین مرکز حاضر ہوئے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، مولانا عبد الکریم پاریکھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آئے اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں ایک اہم مقدمے کے سلسلے میں وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے، راجیو گاندھی سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ کامیاب کر دے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ جائیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ گئے اور کئی ملاقاتیں، کہنا سننا چلتا رہا، اور پھر ایک دن یا 2 دن کے بعد حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت جی انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا کہ حکومت جس بدنیتی سے غیر شرعی قانون بنانا چاہتی تھی، حکومت اس سازش میں ناکام ہو گئی۔
انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے مبارکبادی دی اور شکریہ ادا کیا. حضرت علی میاں وہاں سے نکل گئے. عبد الکریم پاریک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں پر حضرت جی کے خادم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی 3 دن گزر گئے, آپ نے پتہ نہیں حضرت جی سے کیا درخواست کر دی ہے کہ حضرت جی نے آرام ہی نہیں کیا, جب دیکھو دعا کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اکابر اس قدر دوسری دینی محنتوں کے سلسلے میں آگاہی, درد مندی, اس کے لیے تعاون اور اس کے لیے ہمت افزائی, اپنے کام میں پوری یکسوئی کے ساتھ, اپنے کام پر پورے اعتماد کے ساتھ, وقت کے تقاضوں سے آنکھوں کو بند نہ کرنا علماء کا کام ہے. محض رسمی قسم کے مدرسے, رواجی قسم کے کام نہیں, بلکہ ایک کسان کو پتا چل جائے کہ عشر کس کھیتی پر واجب ہوتا ہے, اس کسان کو پتا چل جائے کہ کون سی جائز حکومت کی اسکیمیں ہیں جس کو میں قبول کر سکتا ہوں, اور کون سی ناجائز حکومت کی سودی اور انٹرسٹ کی اور بینکنگ کی اسکیمیں ہیں کہ جن اسکیموں کے اندر جانے سے سوائے میری تباہی اور سوائے میری خودکشی اور سوائے آسمانی قانون کو میرے اوپر ناراضگی برسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر قصاب تک یہ بات پہنچ جائے کہ کون سا جانور حلال, کون سا حرام, اور کون سا مسلمان معاشرہ گوشت کھائے اور کون سا گوشت مسلمان معاشرہ نہ کھائے. یہ ذمہ داری علماء کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے کے خواب دیکھنے والے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور حل بھی بتلایا. اتنے سال تک بارشیں نہیں ہوں گی اور اتنے سال پہلے بارشیں خوب ہوں گی, تو ان بارشوں کے زمانے میں کیسے غلہ اکٹھا کرنا ہے اور کیسے غلے کی افزائش زیادہ کرنا ہے اور کیسے غلے کو اسٹور کرنا ہے اور کیسے قحط کے زمانے میں غلے کو منصفانہ اور امانت کے طریقے پر تقسیم کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کوئی حالات زمانہ سے بیگانہ نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کوئی رسمی قسم کا کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. پورے علاقے کی انسانیت کے فاقے اور قحط کا علاج انہوں نے کر دیا, اور وہ امانت داری انی حفیظ علیم, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے غلے کی حفاظت کا امانت دارانہ طریقے سے حفاظت کا سلیقہ بھی اللہ نے دیا, اور تقسیم کرنے کا اللہ تعالی نے مجھے علم بھی عطا فرمایا. اتنی آپ کی نگاہ احوال زمانہ پر ہو. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر, جس زمانے میں لوگ حکومتوں کے تعلق کے دین کو نہیں جانتے تھے, جس کو انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے, جس کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے, دنیا جس زمانے میں اس سبجیکٹ کو نہیں جانتی تھی, حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سیر صغیر, سیر کبیر وہ کتابیں لکھی ہے کہ صلح اور جنگ کے زمانے میں ملکوں سے تعلق رکھنے کے اسلامی ضابطے کیا ہونے چاہیے. یہ علماء کا کام ہے کہ آپ کی نگاہ کالجز پر ہو, آپ کی نگاہ یونیورسٹیوں پر ہو. آپ جانتے ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ, مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بعد حیدرآباد شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے ان کو بلایا گیا. عثمانیہ یونیورسٹی میں جس زمانے میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے, اس زمانے میں ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا. مناظر حسن گیلانی سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتے تھے. مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی تو تبلیغ کا ابتدائی زمانہ, لیکن جو طلبہ مغربیت زدہ
جو طلبہ غیروں کے اعتراضات سے متاثر، ان طلبہ کے اندر وہ اعتماد، ان طلبہ کے اندر وہ خودداری، ان طلبہ کے اندر مطالعے کی وہ طاقت، اس زمانے میں ان سے پڑھے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ۔ کون تھا یہ شخص؟ 1,00,000 عیسائیوں نے ان کے ہاتھ پر فرانس میں اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مناظر حسن گیلانی سے دینیات کو پڑھا، LLB سے فارغ ہونے کے بعد فرانس گئے، وہاں پر قانون پڑھنے کے لیے سیرت اور تاریخ پر اتنی کڑی نگاہ کہ یورپ کے اسکالر کے دانتوں میں پانی آ جاتا تھا جب ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کتابوں کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ یہ مزاج شناسی اور یہ جوہر شناسی، یہ ان کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طبقے پر ایسی نظر رکھنا، ان کی ایسی اٹھان کرنا، ان کو کام کے میدان میں ایسا جھونکنا، ان کو پڑھائی کے ساتھ اور ان کو اپنی ڈگریوں میں پوری مہارت کے ساتھ دین اور دعوت کے تقاضوں، عالم اور ملک کے تقاضوں پر استعمال کرنا کہ یہ علماء کے لیے ہاتھ پیر بن جائے، یہ علماء کی زبان بن جائے، یہ علماء کے لیے معاون بن جائے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ میرے محلے کے ایک ایک گھر پر میری نظر ہو۔ یہ کیسے بانجھ رہ سکتا ہے؟ میرا امام، میرا حافظ قرآن، میرا ایک عالم دین دوست، وہ اتنا بانجھ کیسے رہ سکتا ہے اور اس کی بستی کیسے بنجر رہ سکتی ہے کہ اس کے مکتب کا کوئی بچہ مسجد میں آنے سے رہ جائے، یا وہ کسی محلے میں رہتا ہو اور پھر اس کے باوجود بھی اس کی بستی کے کسی گھر میں مسلمان مورتی پوجا کرتا ہو۔ آپ کسی محلے میں 5 سال سے ہیں، 10 سال سے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے وہاں پر بھید بھاؤ ہے؟ وہاں پر نور بادشاہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ آپ کے رہتے ہوئے وہاں کسی بیٹی کی پاک دامنی داغدار ہو جائے، وہاں رہتے ہوئے کسی باپ کا کوئی نافرمان پل جائے، آپ کے رہتے ہوئے وہاں کے خاندان بکھر جائے، آپ کے رہتے ہوئے وہاں پر میراث شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم نہ ہو، آپ کے رہتے ہوئے وہاں پر قتل و غارت گری ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دشمنوں کا شکوہ نہیں ہے، مجھے تو تیری رہبری کا سوال ہے کہ رہبر کہاں چلا گیا؟ فرعون تو اپنے زمانے کا اپنا کام کرتا رہے گا، قارون تو اپنے زمانے کا وہی کرے گا جو اسے کرنا چاہیے، اور اپنے زمانے کا فرعون اور نمرود وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ شکایت تو ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوائیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کما حقہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے۔ میں اور آپ جنگ کے میدان میں ہیں، میں اور آپ دشمن ہر طریقے سے، ہر شعبے سے اندرونی بیرونی حملے کرنے پر تل چکا ہے، منصوبے روب عمل لا چکا ہے، دجالی فتنے ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات حالات طے کر رہے ہیں کہ کون حضرت خلیفہ مہدی کی جماعت میں اور کون دجالی ٹولے کا حصہ بننے والا ہے۔ ایسے زمانے میں امت کو سنبھالنا، امت کو بتلانا کہ ایمان قیامت تک کے لیے ہے، مسلمان قیامت تک کے لیے ہے، باطل کا چند روزہ دندنانا یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دعوت کی عمومی محنتوں کے بغیر نہیں آ سکتی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری امت کو شکایت کی زبان استعمال کرنے کے بجائے عمل کے میدان میں اترنا چاہیے۔ پوری دنیا میں امت حالات کا تذکرہ کرنا چاہتی ہے۔ بقول ہمارے حضرت شاہ صاحب کے، ایک حالات کا تذکرہ کرنے والا
یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں سدھر جاؤں کہ اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے، میری گناہوں کی فہرست میں کوئی ایک گناہ کم ہو جائے، میرے صبح سے شام تک کے اوقات میں فضولیات اور محرمات اور لا یعنی کاموں کی فہرست کم سے کم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی برسنے والی ناراضگی تھم جائے، اللہ کا عذاب رک جائے۔ میں چاہتا ہوں ساری دنیا میں اسلام زندہ ہو، میری ذات میں زندہ نہ ہو، اور ساری دنیا میں حالات آئے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئے۔ حالانکہ حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے اوپر حالات آئے تو انہیں تو انابت اپنانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو انانیت میں پڑ گئے، انہیں اپنے عیبوں کی اصلاح کرنا چاہیے تھا، یہ تو دوسروں کے عیبوں کے تذکروں میں پڑ گئے۔ ان کی طبیعتیں جتنی غیبت میں لگتی ہیں، ان کی طبیعتیں اتنی نصیحت میں نہیں لگتی ہیں۔ ان کو دشمنوں کو گالیاں دینا، حکومتوں کو برا بھرا بولنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن اپنا ایک آنسو اللہ کے سامنے نہیں بہا سکتے، وہ ایک سجدہ نہیں بڑھا سکتے، وہ ایک رات کی نیند کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنی ماں کو بٹھا کر اسلام کا قانون نہیں بتلا سکتے، وہ اپنی زندگی کی ایک رسم سے توبہ نہیں کر سکتے۔ یہ طے شدہ ضابطہ ہے کہ حالات کا شکوہ کسی کے حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا اٹل قانون یہی ہے کہ مسلمان 94% شریعت کے اس حصے پر چل کر بتائے جس حصے پر چلنے کے لیے اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 94% شریعت کا حصہ وہ ہے کہ جس پر چلنے کے لیے کوئی حکومت نہیں، اندر نفس کی رکاوٹ ہے۔ تو میں 94% قانون کے حصے پر چلنا نہیں چاہتا ہوں، اور 6% قانون جو حکومت نے میرے لیے روڑا اٹکایا ہے، وہ 4% 6% قانون کے بارے میں الجھا ہوا ہوں اور اس پر الزام دے رہا ہوں، اس پر دوش دے رہا ہوں، اس کو بڑا پہاڑ سمجھتا ہوں کہ صاحب میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، حکومت رکاوٹ ہے۔ میں اپنے گھر سے بے حیائی ختم کرنا چاہتا ہوں، فلانی پارٹی میرے لیے رکاوٹ ہے، بتا دیجیے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرا اپنا نفس رکاوٹ ہے، میری اپنی بدعملیوں کی توفیقی بے توفیقی رکاوٹ ہے، میرے اپنا توبہ کا حوصلہ نہ کرنا یہ رکاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے پورے 1300 سالہ دور کے اندر، 1400 سالہ دور کے اندر ایسے حالات ڈالے، اور ایسی تجدیدی صلاحیت رکھنے والے علماء، ایسی اجتہادی صلاحیت رکھنے والے علماء، اور ایسی عزیمت اور قربانی کا حوصلہ رکھنے والے علماء، انہوں نے امت کو سنبھالا ہے، ہر شعبے سے سنبھالا ہے۔ ہماری نظر ہو میرے علاقے کے اندر علماء کیسے تیار ہو، میرے گاؤں خود کفیل کیسے ہو جائے۔ ساری دنیا کا غم چھوڑیے، ایک حد میں ساری دنیا کا غم چھوڑیے، ساری دنیا کے حالات کے تذکرے چھوڑیے، آپ اپنے محلے کی خبر لیجئے، آپ اپنے سینٹر کی خبر لیجئے، آپ کے اپنے 20 دیہات، آپ کے اپنے 25 دیہات، آپ یہ عزم مصمم کیجئے، میں راحت کی سانس نہیں لوں گا، میں راحت کی سانس نہیں لوں گا جب تک کہ میرے یہ 25 گاؤں 50 گاؤں کے اندر کی مسجدیں 100% آباد، 100% مکاتب سے آباد، 100% علماء اور حفاظ کی ایک جماعت، اور یہاں پر قرآن پڑھانے والی مجودہ بہنیں، اور یہاں پر غیروں کی تہواروں میں شرکت نہ کرنا، اپنی تہذیب، اپنی تمدن
اور اپنے تہواروں کے علاوہ غیروں کے تہوار میں نہ جانا، ایسا مسلمانوں کے اندر غیرت کا جذبہ، ایسا مسلمانوں کے اندر حساسیت کا جذبہ کہ ایک ایک گاؤں کا باشندہ اپنا پیسہ برتھ ڈے پر لگانے کے بجائے بیرون ملکوں میں دعوت کا پیغام لے جانے پر لگایا۔ آپ 25-30 گاؤں کو ٹارگٹ بنا کر محنت کیجیے، آپ 25-30 گاؤں کو اپنے لیے محنت کا میدان بنائیے، اس کا بوجھ اٹھائیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کام لے گا۔ محض یہ تذکرے، محض یہ تبصرے، محض سیاست کی رائے زنی، جس سیاست کی میں ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں، جس پالیٹکس کی میں الفابیٹ سے بھی واقف نہیں ہوں، جن اخباروں کو یہودی چھاپتے ہیں ان اخباروں کی خبروں کے تذکرے میں جتنے گھنٹوں میرے لٹ رہے ہیں وہ اتنا وقت میرا دعا کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا ہے، اتنا وقت میرا اپنے زمانے کے اہل اللہ کی صحبت کے لیے فارغ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت زیادہ نادانی اور یہ بہت زیادہ ناسمجھی ہے، بہت زیادہ ناسمجھی ہے۔ یہ سینٹروں کے مشورے، میرے مدرسے کا طالب علم حفظ کر رہا تھا، حفظ کرنے کے بعد حیدرآباد کے فلاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، اب اس کے حالات ناگوار ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس مدرسے کے استاذ آئے وظیفہ دینے کے لیے۔ بھائی کس کو وظیفہ دینا چاہتے ہیں؟ مولانا وہ بچہ ہمارے پاس حفظ کر کے گیا، گھر کے حالات بڑے ناموافق ہیں، تو ایسے طلباء کو ہم اپنے مدرسے سے وظیفہ دیتے ہیں۔ وہ طالب علم دارالدیوبند کے دورے میں پہنچ گیا، سبیل الرشاد پہنچ گیا، یہ حفظ کے اساتذہ وہاں تعلق رکھ رہے ہیں، یہ طالب علم کا سال لگ جائے، یہ طالب علم کا افتتاح ہو جائے، اس طالب علم کا قضاء کا فن پڑھ لے، یہ طالب علم آنے کے بعد اپنے مکتب کا بوجھ اٹھائے، یہ طالب علم آنے کے بعد اسکولوں کے نظام کو سنبھالے، یہ طالب علم آنے کے بعد اپنے علاقے کے مرکز کی سرگرمیوں میں حصہ لے، اپنی کمائی کی نگرانی، اپنی کمائی کی حفاظت، اپنے عملے کی حفاظت، جیسے مرغی اپنے چوزوں کو سنبھال کر چلتی ہے، اس طریقے سے اپنے عملے کو اور اپنی 10 سالہ 15 سالہ کمائی کو جوڑ کر رکھنا۔ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا، جب پتا چلتا کہ فلانا میرے یہاں کا پڑھا ہوا طالب علم، وہ اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، بستی والے اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی گھر والی بیمار ہے اور وہ حالات سے دوچار ہے، قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ انجانے طریقے سے، ایک دم غیر معروف طریقے سے اس طالب علم تک ایسی امداد پہنچا دیتے کہ اس طالب علم کے قدم جم جاتے۔ اپنے علاقے کے علماء، اپنے علاقے کے حفاظ کرام، اپنے علاقے کے وہ پرانے ساتھی جن پر ہم نظر رکھیں، جو پرانا ساتھی امامت کر سکتا ہے، جو پرانا ساتھی اپنے گاؤں کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا امین ہوں۔ علماء نے کہا کہ داعی ناصح خیرخواہ تو ہوتا ہے اور داعی امین بھی ہوتا ہے۔ داعی کی امانت داری یہ ہے کہ وہ امت کے مختلف طبقات کی صلاحیت کو پہچانے اور ان صلاحیتوں کو اس کے مصرف میں لگائے۔ جیسے ایک چرواہا جب اس سے جا کر آپ کہیں کہ مجھے 10 کلو کے گوشت والی بکری چاہیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ چرواہا بھرے ریڑوں میں ایک بکری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لا لیجیے۔ اتنا صلاحیتوں سے واقف اور اتنا گوشت کی مقدار سے واقف۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ تو سونے چاندی کے کانوں کی طرح کانے ہیں۔ میرے اپنے علاقے کے رہنے والی عوام، ابھی کچھ دن پہلے حیدرآباد کے BHEL کے علاقے میں عورتوں کے مکاتب کا اجتماع ہوا، تقریباً 600 عورتیں جڑی اور 150 مرد جڑے، اور یہ چلانے والی وہ خاتون تھی کہ جو 4 جگہوں پر
اپنے اہل تعلق میں قرآن پڑھاتی ہے، پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ، پورے محرم کے ساتھ لوگ آتے ہیں علماء کی نگرانی میں۔ ایک خاتون کے ذریعے سے اتنے گھروں میں دین کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا ہے۔ زندگی گزر جائے گی، اگر آدمی کرنے کے کاموں میں لگے تو نہیں کرنے کے کاموں سے خود بخود بچ جائے گا۔ نہیں کرنے کے کاموں نے، حرام نے، فضولیات نے، لغویات نے، لا یعنی نے نہ جانے میرے کتنے وقت کی برکت کو ختم کر دیا۔ دنیا سے باخبر رہنا اتنا ضروری نہیں ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر باخبر رہنا میرے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ فجر قضا ہو جائے، اتنا ضروری نہیں ہے کہ میری سورہ یاسین، میری سورہ واقعہ کا خیال دل سے نکل جائے، اتنا ضروری نہیں ہے کہ میری زبان اپنے بڑوں کے بارے میں غیبت اور چغلی کی عادی ہو جائے، اتنا ضروری نہیں ہے کہ میری اپنی نظر اپنے عیبوں اور کوتاہیوں پر سے ہٹ جائے، اتنا ضروری نہیں ہے کہ تذکرے کے لیے تو بہت وقت ہو اور ذکر کی ایک تسبیح گھمانے کے لیے وقت نہ ہو، اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور کتنا میں نے حالات سے باخبر ہو کر اپنے مطالعے کو بڑھایا، کتنا میں نے حالات سے باخبر ہو کر تاریخ سے واقفیت بڑھائی، کتنا میں نے حالات سے واقف ہو کر گاؤں دیہات کے دورے شروع کر دیے، کتنا میں نے حالات سے واقف ہو کر اپنے ایمان کے بچانے کے غم میں لگ گیا، کتنا میں حالات سے واقف ہو کر اپنے محنت کے میدانوں میں نے اضافہ کر دیا۔ کچھ نہیں ہے، دل کا امانی یوں وہ اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، محض تمناؤں سے کہیں پر انقلاب نہیں آیا کرتا ہے، محض خوابوں سے کہیں پر انقلاب نہیں آیا کرتا ہے۔ امت ارتداد میں ہو اور ہم نہ جانے خانہ جنگیوں اور اختلاف میں ہو، امت ارتداد میں ہے۔ امت شکیل بن حنیف نامی ایک ناخواندہ شخص کو حضرت خلیفہ مہدی مان رہی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے، جس کے اندر حضرت خلیفہ مہدی ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ امت قادیانی بن رہی ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی علامت نہیں ہے۔ امت کی بیٹیاں محض میرے اور آپ کے گھر کے رسموں کی وجہ سے ارتداد کے اندر بہ رہی ہے۔ میرے محلے کا نوجوان ذہنی اعتبار سے مرتد ہو چکا ہے، فکری اعتبار سے عیسائی بن چکا ہے، تہذیبی اعتبار سے نہ جانے کون سی یورپ کی عادتیں اور یورپ کے دن منانے کے لیے تل چکا ہے۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ میرا عوام الناس سے رابطہ، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی، اور فوجی کی نگاہ جیسے دشمن کے ایک ایک پینترے پر، اور جیسے فوجی کی نگاہ دشمن کی ایک ایک حرکت پر۔ اللہ مغفرت فرمائے مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی آخری موقع پر جب وہ ختم بخاری کے لیے دارالعلوم حیدرآباد تشریف لائے، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ایک فوجی اپنے آپ کو حکومت کی سرحد پر ڈال دیتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو ساری فیسلٹیز حکومت دے کر رکھے گی، اس طریقے سے اہل علم کو چاہیے کہ شریعت کی سرحدوں کی حفاظت پر اپنے آپ کو ڈال دے، پھر دیکھیں کہ اللہ ان کی ضرورتوں کو کیسے پوری کرتا ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا۔ یہ زمانہ کوئی راحت اور لاپرواہی سے گزارنے کا نہیں ہے، یہاں ایک لمحے کی غلطی صدیوں نسلوں کے بھگتنے پر مجبور کر دے گی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کوئی خواب غفلت میں رہنے کا نہیں ہے، کوئی دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنے کا نہیں ہے۔
کوئی تذکرے تبصرے میں رہنے کا نہیں ہے، کوئی تاریخی حقائق سے اندھے بننے کا نہیں ہے، حالات زمانہ سے چشم پوشی کرنے کا نہیں ہے، تقاضوں کو ٹھکرانے کا نہیں ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے نظر رکھا فتنے اکبری پر، امت کو سنبھالا۔ امام غزالی نے نظر رکھا اس زمانے کی یونانی فتنے پر، امت کو سنبھالا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے امت کی مادیت پسندی پر نظر رکھی اور امت کو زہد و قناعت اور فکر آخرت کی طرف بلایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے فتنے پر نظر رکھا اور انہوں نے پوری امت کو سنبھالا۔ علماء تو بہت رہے لیکن تذکرہ ان کا باقی رہا، زندہ دل وہی رہے، روشن ضمیر وہی رہے، منور باطن وہی رہے کہ جنہوں نے امت کے تقاضوں کو سنبھال کر اس کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خلوص اور للہیت مقدر فرما دے، قبولیت مقدر فرما دے۔ اب ایک درخواست یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے 4 مہینے لگ چکے، جن کے بیرون سال لگ چکے، بیرون اندرون ملک سال لگ چکے علماء میں سے ہونے کی وجہ سے، ان بزرگوں سے درخواست ہے کہ وہ بیرون ملک 5 ماہ کے لیے، بیرون ملک 5 ماہ کے لیے ارادے کریں، محض اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے۔ میں نے اب تک کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو آسان کر دیا، میں آئندہ کا ارادہ کروں گا اور بھی اللہ آسان کریں گے۔ جتنا کام کا بوجھ اٹھاؤں گا اللہ اتنی صلاحیتیں کھولیں گے۔ میں چبوترے پر رکنے والا نہیں بلکہ سیڑھیوں پر قدم بڑھانے والا ہوں۔ میں دنیا میں قناعت اور آخرت کے مسئلے میں حرص کرنے والا ہوں۔ میں اپنے بس کا کر کے خدا کی قدرت کا انتظار کروں گا۔ اس کے لیے جن بزرگوں کے دل میں بیرون ملک 5 مہینے کے ارادے ہیں اور جماعتیں جا رہی ہیں، منتظر ہیں، ہمیں علماء مل جائیں، حفاظ کرام مل جائیں، آپ جیسا باصلاحیت طبقہ مل جائے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہمت کر کے فرماؤ دوستو، اس 5 ماہ بیرون کے لیے فرما دیں۔ اللہ آسان۔ اور بہت سے جو سلیپر کلاس والے اے سی کلاس میں غیر قانونی بیٹھ گئے وہ بھی نام لکھوا، علماء کی مجلس میں جو عوام بیٹھ گئے وہ بھی نام لکھوا۔ مہینہ بھی بتلا دیں، خرچ بھی بتلا دیں۔ انصار الدین سے کون سا مہینہ وہاں؟ مہربانی ہوگی اندازہ فرما دیں۔ بقرعید کے بعد کوئی بات نہیں، بقرعید کے بعد اللہ آسان فرما دے اور فرما دے۔ 2 نام آ گئے، 2 نام کیا ہے؟ جماعت ہے، پیچھے علاقوں کی جماعت ہے، علاقے کے چاہنے والے ہیں، علاقے کی مزیدار جماعتیں ہیں، اور فرما دے۔ بعد رمضان مفتی زبیر صاحب انشاءاللہ اللہ آسان فرما دے اور فرما اللہ اور فرما۔ ہمارے پاس ایک طالب علم تھا، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ طالب علم کوئی افریقی ملک جائے۔ اللہ نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ اسے افریقہ کے ایک ملک میں قرآن پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ راہیں وہ ہموار کرتے ہیں، اسباب وہی بناتے ہیں، اور فرما۔ جماعت بن رہی ہے، جماعت بن چکی ہے، جماعت بننے والی ہے، محلے کی جماعت ہے، میرے اپنے سینٹر کی جماعت ہے، میرے اپنے گاؤں کی جماعت ہے، اور میرے اپنے خاندان کی جماعت ہے۔ اور فرمائے بھی ماشاء اللہ۔
اچھا وہ حضرات تو ہاتھ اٹھائے جن کے 4 مہینے سال لگ چکے، وہ تو ہاتھ اٹھائے جی جی ماشاء اللہ، بڑی خاصی تعداد ہے۔ ہاں چلے کے لیے فرمانا، آج سے چلے کے لیے نغد تیار ہو کر کھونا ہے، رمضان سے پہلے سا میرا چلہ لگ جائے۔ جماعت آئی ہے، امیر صاحب ہی نہیں ہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے تھے جی، امیر ہی نہیں ہے صاحب، کون تیار؟ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، دلی سمندر کے کنارے پر کھڑی ہے کہ موجیں تھم جائے تو مچھلی شکار کرو، موجیں تھمیں گی نہیں، یہ شکار کرے گی، مسائل ختم ہوں گے نہیں اور یہ جائے گا نہیں۔ فرمائیں کون تیار؟ رمضان سے پہلے واپسی ہو جائے گی، بہت بہتر ہے، بہت بہتر وقت ہے، آواز تو لگتی رہتی ہے، ہر 4 مہینے میں آواز لگتے رہتی ہے، کسی نہ کسی خانے میں آ جاؤ، کسی نہ کسی ترتیب میں آ جاؤ، بدل کا انتظام کیا جا سکتا ہے، علاقے سے باہر جانے کی وجہ سے نئے تجربے، دعاؤں کا موقع، انفرادی معمولات، علاقوں کا ماحول دیکھ کر آدمی کے اندر کام کرنے کا اور شوق بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقامی کام میرا کمزور ہو جائے، مقام پر رہنے والے لوگوں پر کام کا بوجھ پڑتا ہے۔ اچھا بھائی اتنا تو سب کر لیں، ہاں اتنا تو سب کر لیں گے کہ کوئی ہم سے یہاں پر، کوئی ہم میں سے ترتیب بنائے بغیر نہیں اٹھے، ٹھیک ہے بھائی، سب ترتیب بنا کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کی سہولت سے بتائیں کہ کون کس مہینے میں تیار ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مارچ اور اپریل میں طلبہ کی جماعت ہے، یہ طلبہ جو آئی پی ایس میں جا رہے ہیں، آئی ایس میں جا رہے ہیں، ایم بی بی ایس کی سیٹ لا رہے ہیں، 10th میں 14 گھنٹے پڑھنے کے عادی ہے، اور ان سے پوری امت کا مستقبل جڑا ہے، آگے تمدن کی گاڑی کھینچنے والے ہیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا اگر آپ طلبہ کی جماعت کو لے کر چلیں۔ ہم نہ جانے کتنے سال جیئیں گے، لیکن یہ طالب علم فطرتاً عادتاً ان کی عمریں زیادہ باقی ہیں، زیادہ کام ہو سکے گا، تو اس کے لیے اپنا مہینہ طے کر کے فرماؤ، مہینہ طے کر فرماؤ، اپریل 25 سے انشاءاللہ، اور فرماؤ اپریل سے انشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے، اپنی جماعت بنائیں گے، طالب علم کا نام لکھیں، طالب علم کا خرچ تھوڑا تھوڑا جمع کریں، نکلنے تک مسجدوار جماعت سے مانوس کریں، ان کے ماں باپ کو اعتماد میں لیں، رخ طے کر لیں، ٹکٹ بنا لیں، شفقت کے ساتھ لے کر چلیں۔ شراب پلانے والا محبت سے پلاتا ہے، اور نماز پڑھانے والا سخت مزاجی کر دیتا ہے۔ کون کھلا رہ گیا؟ پورے مصلی گھور کے دیکھنے لگے، شراب کا پیالہ گر گیا تو نوکر نے آ کر کہا کوئی بات نہیں صاحب، دوسرا پیالہ لے لیں۔ شفقت بڑی چیز ہے، شفقت بڑی چیز ہے۔ اور فرما دو، پیچھے بیٹھے ہوئے وہ لوگ بھی بتلاؤ بھائی، پورا ایروگنڈا پالم نکل گیا، پورا زون نکل گیا، میں نہ نکلا تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے پاس بھی ہفتہ واری بازار لگتا ہوگا، ہفتہ واری بازار میں بہت بھیڑ لگی ہے، عمر فاروق صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بنڈی والا خوش ہو کے صاحب بہت لوگ آ رہے ہیں بازار میں، ہر ایک کی نظر اپنے کاؤنٹر پہ، میرا نفع کتنا ہو رہا ہے، ہر ایک کی نظر اس پر ہے، میرا سامان کتنا بک رہا ہے۔ بہت اجتماع ہو گئے انگول میں، بہت اجتماع ہو گئے بھوپال میں، بہت اجتماع ہو گئے، اتنے لاکھ آئے، اتنے کروڑ آئے، ارے میرے کھاتے میں کتنے ہیں؟ قیامت کے دن میرا کھاتا پوچھا جائے گا، میرے کاؤنٹر میں کتنے، میری جیب میں کتنے، میرے ذریعے سے کتنے۔ اور فرما دو، اور فرما